देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अपील खारिज, सजा बरकरार और एहसासे गिरवी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला लूंगी। आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? जिस मुल्क में महंगाई नहीं और सब कुछ रुक जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ जाए फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें। अपील जो फाइल हुई, इस केस में इंसाफ को फतह मिली है, तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करके एहतसाब अदालत में उनको करप्शन पर मिलने वाली सजाएं बरकरार रखी हैं। इस फैसले में जहां मियाँ साहब की अपीलें मुस्तरद हुई, वहीं उनके लिए एक रिलीफ भी मौजूद है। वो रिलीफ इनको दोबारा अपील करने का हक है। अदालत ने फैसला दिया है कि नवाज शरीफ जब वापस आएँ तो अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून से भागकर लंदन में मफरूर हैं, इश्तहारी हैं। इलाज के लिए बाहर गए लेकिन बगैर इलाज वहीं मौजूद हैं। वापस आके कानून का सामना करने से इनकारी हैं। अदालतें बुलाती रहीं लेकिन वो सिस्टम को चैलेंज करते रहे। कहा जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी अजीब लाडले हैं। उनका सियासी करियर मफाहिमत, साजबाज, डीलों और ढीलों से भरा पड़ा है। वो सब कुछ अच्छा चाहते हैं लेकिन बगैर मेहनत के। वो चाहते हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल मिले लेकिन अदालत का सामना ना करना पड़े। वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले लेकिन केस ना लड़ना पड़े। वो चाहते हैं कि उनके लंदन फ्लैट्स कानूनी मान लिए जाएं लेकिन उनसे मनी ट्रेल ना मांगी जाए। वो चाहते हैं कि सियासत पाकिस्तान में करें लेकिन रिहाइश लंदन में रखें। वो चाहते हैं कि वोट को इज्जत मिले लेकिन इसके लिए जिद्दोजहद ना करनी पड़े। वो चाहते हैं पाकिस्तान में उनके हक में तहरीक चलाई जाए लेकिन उसकी क़यादत उनको ना करनी पड़े। वो चाहते हैं कि लोग उनको नेल्सन मैंडेला के तौर पे याद रखें लेकिन उन्हें जेल न जाना पड़े। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आए लेकिन उन्हें जिंदगी की गारंटी दी जाए। क्या हुकूमत उन्हें ये गारंटी देगी? क्या नवाज शरीफ की तमाम कोशिशें एहतसाब से बचने के लिए हैं और अब इस फैसले को नून लीग और हुकूमत दोनों ही अपनी फतह कह रहे हैं? तो क्या वाकई इंसाफ की जीत हो गई है? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर खान मंदोखेल साहब और PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में मियां नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हैं। निहाल हाशमी साहब, ये कैसा फैसला है और कानूनी तौर पे अब मियां साहब को सजा याफ्ता, इश्तहारी, मफरूर कहने में कोई हर्ज तो नहीं है, एतराज तो नहीं है आपको, या अभी भी फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैंने आपके इंट्रो को भी सुना जी, और बड़ा दिलचस्प तरीके से आपने एक पूरे कूजे को बंद करने की कोशिश की। अब अल्लाह जाने आपने किया नहीं किया। बहरहाल मैं जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान की जो अदालती और इंसाफ का तारीख़ है और जो फैसले हैं वो बड़ी अजीब व गरीब है, बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा है। आपको याद होगा कि आज भी लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहते हैं और सिर्फ लोग नहीं कहते, नसीम हसन शाह साहब जस्टिस जो हैं उन्होंने भी आके कहा कि यह इंसाफ हमने नहीं किया। इसी तरह से आपको याद होगा जस्टिस इरशाद हसन खान, जिन्होंने ये पावर दे दिया था मुशर्रफ साहब को जी कि आप तने तना अपनी मनमानी करके जैसी भी कानून में तब्दीली करना चाहें अमेंड कर सकते हैं, हालांकि ये पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी का इख्तियार है। इसी तरह से आपको मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर के अस्मा जहांगीर तक बेशुमार, हेना जिलानी की बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसका हवाला दिया सकता है। आपके इंट्रो में आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब अदालतों को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब 100 से ज्यादा मर्तबा अदालत को फेस करते रहे और पूरी ट्रायल में बड़ी संजीदगी से, बहुत खंदा पेशानी से तमाम ट्रायल नैब अदालत में
भुगतते रहे और पेशी अपनी बेटी के साथ करते रहे। मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे दोस्त जनाब कादिर मंदू खेल साहब, वो बताएंगे कि मैं पूछूंगी क्रिमिनल उनसे। मैटर में मैं भी एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, जी, रोजाना बिल्कुल। अदालतों में होता हूँ और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ट्रायल के वक्त एक्यूज का होना बड़ा जरूरी होता है, मगर अपील के वक्त अगर एक्यूज हो ना हो तो कोई बात नहीं, उसका वकील उसे डिफेंड कर रहा होता है। ये जो कल का वाकया है इसमें उनके वकील उनको डिफेंड कर रहे थे, और अगर मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं तो वो अपने तय नहीं भाग के नहीं गए हैं, उनको अदालती फैसले के तहत बाहर जाने की इजाजत दी गई, कैबिनेट के फैसले के तहत दी गई, साथ मेडिकल बोर्ड के फैसले के तहत दिया गया। फैसले में अब कोर्ट ने ये लिख दिया है कि वो मफरूर हैं और उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो वापस आकर अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ये तवक्को क्यों कर रहे थे? वो 8 हफ्ते के लिए गए और 1.5 साल तक वापस नहीं आए, इलाज की कोई अपडेट नहीं है उनके सर, और वो बाहर बैठ के इंसाफ मांग रहे हैं। क्या कभी किसी जमहूरियत में निहाल हाशमी साहब ऐसे होता है कि एक आदमी जिसे कोर्ट ने सजा सुनाई हो, जिसे मफरूर और इश्तहारी करार दिया गया हो, वो बाहर बैठे और अदालतों से कहे मुझे इंसाफ दो? क्या अदालतों ने कानूनी तकाजे से पूरे नहीं किए? आप खुद वकील हैं, हमें बेहतर बता सकते हैं। क्या गलती आपने जानबूझकर की है या किसी डील का वेट कर रहे थे, कोई अच्छी डील मिले तो फिर वापस आए? गलती हमने नहीं की है, गलती उन लोगों ने की है और उनसे कराई गई है। आपको यकीन होगा कि जस्टिस अरशद मलिक, जज अरशद मलिक ने, मरहूम ने अपने एक नहीं कई बयानात में ये बात कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई किकबैक्स और करप्शन नहीं मिला, कोई चोरी नहीं मिला, मगर मुझ पे बड़ा दबाव था इसलिए मैं सजा दे चुका हूं और मुझे बड़ा पछतावा है। और इसी तरह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान जमा कराए हैं उसमें उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके रिटन स्टेटमेंट करें, ये उनके एफिडेविट्स करें, एक जज ऑफ द हाई कोर्ट जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की अपील को पहली मंजूर दी थी और जिन्होंने सस्पेंड किया था अरशद मलिक के उस फैसले को। तो यहाँ ये बात बड़ी क्लियर है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अफजल जुल्ला से लेकर कादी रहीम तक जब हम जब यंग थे, कई बार ऐसा हुआ है कि कॉल हुआ और हम देर से पहुंचे तो उन्होंने कहा यंग मैन यू हैव मेड आउट ए वेरी गुड केस, आई हैव गॉन थ्रू योर मैटर एंड आई हैव एक्यूटेड योर पर्सन। वो कहते थे कि आपके कागज में लिखा हुआ है ठीक, हमने देखा कोई आपके खिलाफ एविडेंस नहीं, हमने बरी कर दिया। ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये नजीर है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मगर दूसरी तरफ कल जो फैसला हुआ है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर कोई भी इल्जाम साबित हो सका है। नहीं, उन्होंने कहा है कि सर अभी तो मेरिट पर सुना ही नहीं गया ना, रद्द करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अदालत ने उन्हें मौका दिया कि वो वापस आए, अदालत ने उन्हें सरेंडर करने के लिए डेडलाइन का फैसला दिया, पूरे कानूनी तकाजे अदालत की तरफ से पूरे किए गए, लेकिन सवाल इतना है कि मियां साहब बाहर बैठ के इन्हीं अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं। अब सिर्फ इतना बता दें, वापस आकर या अपील बहाली की वो दरखास्त देंगे या बाहर बैठ के इंसाफ का इंतजार ही करते रहेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के आपके अदालती निजाम पे आए और जेल गए। आपको याद होगा, मगर उनके साथ जेल में क्या हुआ? उनको वहां से उठा करके नैब लेके चले गए और नैब में उनकी जिंदगी से खेलने की कोशिश की गई। आप जरा देखें तो सही, आइंदा भी मियां नवाज शरीफ आइन और कानून के साथ खड़े, आइंदा भी आएंगे जब उनके डॉक्टर उनको इजाजत देंगे, जब उनकी पार्टी समझेगी, जब पाकिस्तान की आवाम समझेगी। हम आइन और कानून के सबसे बड़े हिमायती रखवाले हैं, हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं। राइट, मैं भी आपसे हम फर्द के एहतराम में नहीं, हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं। तो आइन और कानून ही बुला रहा है ना कि आ जाएं, मुकदमात का सामना कर लें, अपने आप को क्लियर करा लें। मैं अभी मरियम नवाज ने कहा उनको कुछ सिक्योरिटी खदशात भी हैं, मैं उस पर आगे आपसे बात करती हूँ। जरा ओन अब्बास साहब से इस पे कमेंट ले लूँ। ओन अब्बास साहब, आपको यकीनन कल जो अदालत का फैसला हुआ उस पर खुशी तो होगी, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ सर? फारस भी देखें, तारीख़ हमेशा उन लीडरों को याद रखती है जो कुर्बानियाँ देते हैं। अगर आप पीछे चले जाएं, हमारे 100 इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से होंगे, लेकिन एक चीज़ मानते हैं कि आज की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी एक शख्स ने किसी गासिब के सामने खड़ा हुआ और असूलों पे कुर्बानी नहीं दी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। ठीक, ही एक्सेप्टेड कि मुझे फांसी चढ़ जाना है, बाहर नहीं गए थे वो, मैं ज़िया के सामने
سرنگون نہیں ہوں ملک سے، گا، اور اس طرح ان کا نام یاد رہے گا. آج بھی یہ بار بار جو نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ شہید ہیں جس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، کاش کہ ان کے لیڈر بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب مریم بی بی سر آپ میاں صاحب کو شہید بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں شہید دیکھیں، جب مریم بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی نا کہ جی وہ اگر کہیں تو شام کی فلائٹ پہ آ جائے، کم از کم ایک چیز پروو ہوگی کہ وہ ہیلدی ہے، وہ صحت مند ہے، اور وہ 2 سال سے جو بہانہ ہے میڈیکل ریکارڈز کا وہ سب ڈرامہ ہے. ورنہ وہ کہتی ہیں علاج ہوگا پھر واپس آئیں گے، ایسی کوئی کافی بات ہی پینا، نہیں تھی. گولف کلب جا کے دیکھنا، پولو کلب جانا، یہ چیزیں صحت مند سر شخص میں کر اس سکتے پہ ابھی آتی ہوں. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، دیکھیں آپ نے خود میاں صاحب کو باہر بھیجا، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے، آپ انہیں واپس ابھی تک لا نہیں سکے ہیں، نہ آپ نے ایک دھیلے کی ان سے کوئی ریکوری کی ہے. کیا عدالتوں کے فیصلوں پہ آپ نے خوش ہونا ہے، کچھ کر کے بھی دکھانا ہے ہمیں؟ لیٹ می کلیئر اٹ اپ. اب بار بار نہال ہاشمی صاحب نا وہ تاریخ کے جھروکوں میں جا رہے تھے. 2008 میں نا این ڈبلیو پیٹرسن نے نا ملاقات کی تھی یہ نواز شریف سے، اور اس نے وکی لیکس میں باقاعدہ لکھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید مجھے بھی قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ وہ آپ کو سیکیورٹی ہوں گے، مجھ پہ ان پہ اعتراض ہے، تم اپنے بندے بھیجو. یہ کس قسم کا لیڈر جس میں نہ ایمان ہے؟ اب موت کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، عمران خان نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے علاوہ. اب مریم بی بی کہے جی ہمیں گارنٹی سائن کے ان کو کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ سے سائن اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو گیا تو آپ کی حکومت کے اوپر یہی الزام بات ہے نا آئے گا. کہ یہ طبعی موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے. اب وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے تو ہمارے ذمہ تو نہیں لگ سکتے، لیکن جو شخص 8 میں پریشان تھا، 21 میں الحمدللہ حیات ہے، صحت مند ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، 10-12 سال بھی اس کو کچھ نہیں ہے. آئے پاکستان سوسائٹی میں ان کو لیڈ کرے، اپنی پارٹی کو میں آپ لیڈ کی کرے. باتوں سے کیا سمجھوں کہ آپ لوگوں کے اکثر حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا ان کو، تو نہ آپ نے بھیجا ہے نہ آپ انہیں واپس لا سکتے. ایسا ہی ہے یا اس سے مختلف بات ہے؟ جس قسم کے حالات کریٹ کیے گئے اس وقت، ان کی میڈیکل رپورٹس بنائی گئیں، وہ وائٹ بلڈ سیل، بلکہ وائٹ بلڈ میں تو اس کو کہتا ہوں بلو بلڈ سیلز جو بنائے گئے تھے اس وقت ان کے، جس سے لگتا تھا کہ شاید ابھی نہیں اگلے لمحے وہ شاید فوت نہ ہو جائے. وہ بنائی تھی دیکھیں اس میں بہت سارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اگر میں اب بتاؤں میرا آپ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، 10 ڈاکٹر شاید یہ بھی کہہ دیں میں بھی بہت بیمار ہوں. یہ چیزیں آپ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا ایک ہیومن کرائے کریٹ کیا گیا، ایک سچویشن بنائی گئی جس میں شاید لائکلی یہ بنتا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے. اور اس وقت ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی. اب شہباز شریف صاحب نے جو گارنٹی پیپر ہمیں سائن کر کے دیا تھا وہ ہمارے لیے بڑا ویلڈ تھا کہ یار اتنا بڑا وہ آج موزن کیا پوچھوں 25 ارب کا نیا فراڈ ان پہ نکل آیا، 7 ارب پہلے چل رہا. میں تو حیران ہوں، اس کی گارنٹی ہمیں لینی ہی نہیں چاہیے تھی. جیل میں ڈلوانے کے لیے اس بات پہ عدالت میں لے کے جیل جائیں میں گے تو ہم نے بھیجا تھا. دیکھیں پروسیکیوشن جو خود 25 ارب کے فراڈ سے باہر نکل آیا اس کی گارنٹی پہ اس کو جیل میں بھیج دوں. پروسیکیوشن ہمارا کام تو نہیں ہے. ہمارا کام ہے آئیڈینٹیفائی کر کا اتھارٹیز کو کہنا انویسٹیگیٹ کریں. پروسیکیوشن تو عدالتوں نے کرنا ہے. اگر وہ ضمانتوں پہ باہر نکل آتے ہیں تو اس میں ہمارا ایشو. میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں، میاں نواز شریف کو واپس لانا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو اقتدار. اگر ان کو نظر آ کے اقتدار ریڈی ہے، اگلے 1 مہینے بعد یہ کشتی تیار ہے، ان کو وزیر اعظم کرسی شاید ان کو لیے تیار، فوری اگلی فلائٹ پہ آ جائیں گے. جب تک یہ چیز ان کو دکھائی نہیں جائے گی لندن سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کے اتنے دعوے واپس لانے کے، وزیر اعظم کا دورہ برطانیہ بھی ملتوی ہو گیا، ہم پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم وہاں سے نہیں منگوا سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لندن اور باقی جتنے ممالک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ انہیں جو شخص اسائلم میں چلا جائے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن جب تک وہ خود نہ چاہے، دیکھیں اس کے لیے اناج چاہیے، ایگو چاہیے، عزت چاہیے، جو کہ خود وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے بس سے وہ باہر ہے. جلا مندوخیل صاحب، کیا نواز شریف صاحب کا فیصلہ درست ہے اور قانون کے مطابق ہے؟ اور بطور وکیل میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آ کے سرنڈر کرنا چاہیے؟ چونکہ یہاں کی عدالتیں، حکومت، ایون آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا نا کہ وہ واپس آئیں اور اپنے فیصلوں، اپنے جو مقدمات ہیں ان کو فیس کریں، جس کی وجہ سے نون لیگ بھی آپ سے ناراض ہوئی تھی. قانون بڑا واضح ہے کہ جب بھی کسی شخص کو سزا ہو جائے تو ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے 15 دن جیسے ATC کے لیے اور اہم کیسز کے لیے 1 مہینے کا اپیل کا. اور اس اپیل میں اگر ایز اے وکیل نہال ہاشمی صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اس میں اگر 1 دن ہم ڈیلے ہو جائے، 1 دن بڑھ جائے، مطلب 30 دن کے بجائے 31 دن ہو جائے، تو ہمیں بہت سارے قانون کے حوالے دینے پڑتے. کاپی نہیں ملی، بیمار تھا، کورونا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہاں صورتحال تھوڑی سی چینج ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میری یہ سمجھ میں نہیں ہے، نہال ہاشمی صاحب نے ذکر بھی کیا ہے جج ارشد ملک کا. جب ایک جج سزا کسی کو دیتا ہے، کوئی بھی ملزم ہو پاکستان میں، اور وہ خود اس کی تصدیق کرتا ہے، خود اس کی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو بڑا آسان کیس ہے.
میں تو کہتا ہوں نیال اشفی صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، ان کو کیس دے دیں، یہ بری کرا دیں گے میاں صاحب کو، اس وجہ سے کہ جج نے خود مان لیا کہ اس نے غلطی کی ہے. یہ کیوں نہیں لڑے گی کیس عدالت میں پھر؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ ان کو کیس لڑنا چاہیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیوں نہیں لڑے؟ آپ کا خیال پوچھ رہی ہوں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے، بخدا مجھے نہیں آپ کے سمجھ میں آ خیال میں رہے. میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا جیل کا خوف ہے یا مریم نواز کی بات آپ کو درست لگتی ہے کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ کی بات پہ بھی مجھے تھوڑی سی حیرت یہ ہے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے. بھائی اگر آپ کو انہوں نے آپ کو سیکورٹی کی حامی بھی بھر دی ہے تو یہ تو یو ٹرن کا ماسٹر ہے. کل یو ٹرن مارے بولے ہم نے دیا ہی نہیں ہے، یا جیل بند کرے، کیا کریں گے؟ تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے میرے حساب سے. نہیں، لیکن ایک اور بات، یہاں پہ آصف علی زرداری بھی ہیں، بلاول بھٹو ہیں، خود مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، اور بھی کئی دیگر سیاسی لیڈرز ہیں، تو ان کو بھی تو جان کے خطرات ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہ خودکش حملے ہوئے ہیں، ایسے تو ساری پہ سیاسی قیادت ملک سے باہر چلی جائے جان کے خطرے کی وجہ سے. میں آپ کو مختصر اون عباس صاحب نے بات کی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، آپ دیکھیں گے اس نے کا پھانسی چڑھ گیا، اس نے کہا نہیں کروں گا، نہ معافی مانگنا. اس کے بعد زرداری صاحب کا زبان کاٹی گئی. بی بی شہید کے تمام اداروں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ پاکستان آئی اور حملہ بھی ہو گیا، ہمارے لوگ شہید بھی ہو گئے. اگلے دن صبح لیاری میں گئی یہ دن. اچھا، اس کے بعد ابھی آصف علی زرداری صاحب اتنی شدید بیمار، آج کل تو بہتر ہے، اتنی شدید بیمار کہ اس نے کہا ضمانت کی درخواست. وہ مفرور رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. قانون دیکھو، قانون بڑا واضح اس حوالے سے کہ کوئی شخص اگر موجود نہ ہو، جو شخص نیال صاحب جو حوالہ دے رہے ہیں، اگر اس میں اپیل داخل کرنے میں اس کی اپیرنس ضروری ہے، ایفیڈیوٹ ضروری ہے، یہ کوئی سول سوٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹارنی دے کے ہوگی، یہ کرمنل کیس ہے، تو اس میں اپیرنس ضروری ہے. اس کے بعد وہ درخواست، جیسا حکومت نے خود اس کو اجازت دی، باہر چلے گئے تب جا کے، لیکن شروع میں اس کو اپیل ہونا، اس میں تو ہونا ضروری ہے. اب جو بات آپ نے کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیے کہ بعد میں آ سکتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی اپیل منظور کریں گے، یہ کہا انہوں نے کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں جب وہ پائے، تو اس کے بعد فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن فیصلہ میرے حساب سے ایسے قانون کی تعلیم سے ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، اپیل نہیں ہو سکتی. شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے، ویسے ان کو وہ گارنٹر تھے میاں نواز شریف کے جاتے وقت. ان کا کام بھی خود ہی ان سے سوال میں نے کر لی، میں آپ سے کر رہی ہوں. آج کل آپ سارے ان کے حوالے ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے. وہ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت سوچ رہی ہے 50 روپے کا اسٹمپ پہ کیا کرنا ہے. شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے، وہ 50 روپے کا اسٹمپ پیپر ہے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے شہباز شریف سے اس بارے میں. تو یقیناً گارنٹی سے سوال تو ہونا چاہیے نا، گارنٹی تو سوال ہونا. اور حکومت کس قسم کی گارنٹی دے سکتی ہے میاں نواز شریف کو سیکیورٹی کی آپ کے خیال میں؟ حکومت نے تو خود جانے دی ہے کہ بھائی یہ جائے گا تو تھوڑا سا ہمیں سکون کا سانس لے گا، یہ تو خود ہی ہے انہوں نے. رائٹ. نہال ہاشمی صاحب، مریم نواز نے کہا کہ اگر میاں صاحب کو پاکستان سے انصاف ملے گا، یقین ہو اور زندگی کی گارنٹی دی جائے تو وہ فوراً فلائٹ پکڑ کر واپس آ جائیں گے. اب یہ بھی اون عباس صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. سر، تو مسئلہ انصاف کا ہے، ان کے علاج کا نہیں لگ رہا. مطلب وجہ بیماری نہیں ہے، پھر لگتا ہے کہ یہ جیلوں کا ڈر ہے، خوف ہے، چونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے مریم نواز گارنٹی نہیں، این آر او مانگ رہی ہیں. نہال ہاشمی صاحب، آپ این آر او مانگ رہے ہیں میاں صاحب کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہم این آر او پہ بھیجتے ہیں لعنت، اور پوری قوم کو این آر او پہ لعنت بھیجنا چاہیے. جہاں تک رہ گیا میاں نواز شریف کے گارنٹی تو اللہ دیتا ہے، مگر ایک چیز ضرور ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ خوشنما نہیں ہے. لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، مولوی تمیز الدین، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، کیا ریاست اور اس کے ادارے اور آئین اور قانون اور عدالت نے ان کو تحفظ دیا؟ نہیں. ننگی جاریت ہوئی لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک. اور جہاں تک قربانی، اور تو پھر قربانی تو نواز شریف نے دی ہے. وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے ڈائریکٹ آئے جیل میں، وہ اٹک جیل میں بھی رہے، کراچی کے لانڈی جیل میں بھی رہے، لاہور کے جیل میں بھی رہے، اڈیالہ جیل میں بھی رہے. کون سے جیل میں وہ نہیں رہے؟ تو جیل میں وہ رہنا جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کب کہاں انہیں. اور دلیری یہ تھی کہ پوری دنیا ان کو فون کرتی رہی کہ دھماکہ نہ کرے. ایک منٹ، آئیں گے. قوم کی تاریخ جو ہے نا، وہ ایسے چند لوگ، ہی از اے اسٹیٹس مین. دیکھیے، یہ ایک اسٹیٹس مین ہے، انہیں پتا ہے کیسے بدلا جائے. بے نظیر جب 99 میں گئے تھی، 2008 میں آئی تھی، اور ایبسینشیا میں ان کا کیس نہیں چل سکا تھا، اور ایبسینشیا میں چل بھی نہیں سکتا، اور انہوں نے ٹھیک اقدام کیا تھا. اور آنے کے بعد آپ نے دیکھیے کہ ہم بحیثیت ریاست ان کو تحفظ نہیں دے سکے. بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے نا سب سے پہلے، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن میں دیکھیں کیوں گئے تھے، کیا حالات تھے جانے سے پہلے، ان کے پلیٹلیٹس کیوں گر گئے تھے، اس ملک میں جوڈیشل پریکٹس کیا رہی ہے، کن لوگوں نے ان کو سرٹیفیکیشن کیا تھا کہ ان کو باہر جانا چاہیے،
किन लोगों ने इजाजत दी निहाल थी, हाशमी कब साहब, कैबिनेट में फैसला एक हुआ था? सवाल। तो ये आप और हम फैसला नहीं करेंगे? सर वैसे बताएं मियां साहब को जान का खतरा है किससे और उनको क्या गारंटी चाहिए? कौन सी गारंटी मिलेगी तो मियां साहब वापस आएंगे? देखिए, जान का खतरा उन सब लोगों से है जिन्होंने नवाज शरीफ पे झूठा इल्जाम लगाया, धमकियां दी, उन पे चोरी की बात की, उन पे करप्शन की बात की, मगर तमाम अदालती निजाम के बावजूद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस नहीं निकला, एक FIR दर्ज नहीं हुई, एक कमीशन की बात नहीं हुई, एक किकबैक की बात नहीं। ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ बल्कि आप शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, इसाक डार के खिलाफ एक केस नहीं है। इतने बुरे लोग आप हैं। अगर किसी पे इल्जाम लगाते हैं सबूत के आप साथ आए। इन्हीं से गारंटी मांग रहे हैं? फिर आप गारंटी किससे मांग रहे हैं? कौन गारंटी दे? इन सब से तो खतरा है मियां साहब को। मैं गारंटी रियासत से मांग रहा हूं। देखिए मुझे एक बात का पता है कि हमने सबक नहीं सीखा, ना हमने करबला से सबक सीखा है, ना लियाकत अली खान के कत्ल से सबक सीखा है, ना कायद आजम के उस वाक़े से कबल सीखा है, ना भुट्टो के बात से सबक सीखा है, ना 71 से सबक सीखा है, ना बेनजीर के कत्ल से सबक सीखा है। ठीक है, हम समझते हैं हम इख्तिदार में हैं, राइट सर। खा वो एक सिपाही हो, चपरासी हो, मीडिया हो, जज हो, जर्नल हो, या कोई वकील हो, या बिजनेसमैन हो, के वक्त से मौके से फायदा उठाया जाए। क्या आप हमें कौम का सोचना चाहिए, मिल्लत का सोचना चाहिए, कौम का पाकिस्तान का सोचते सोचना हुए चाहिए, इदारों का क्या सोचना ये चाहिए, कहा जा जमहूरी सकता है इदारों कि का आप सोचना उन्हीं चाहिए, से गारंटी पार्लियामेंट मांग के रहे लिए हैं सोचना चाहिए, इस जिन्होंने मुल्क उनको के बाहर भेजा गरीब है? अवाम का सोचना चाहिए। और किन शराइत पर भेजा गया होगा ये भी आपको पता ही है, तो उन्हीं से गारंटी मांग रहे हैं जिन्होंने बाहर भेजा है, कहा जाता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए। जो मरियम बीबी ने कहा वो बात ठीक है, और जो बेनजीर का हमारे सामने वाकया वो ठीक है। आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाएं और उसके अंदर सारा कुछ ले आए। आने का ओनबाज साहब कोई एक हाई पावर्ड फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं। बातों से यही लग रहा है जो इस वक्त निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं। मुझे अभी आपकी बात से ये समझ नहीं आया कि इंसाफ से निहाल हाशमी साहब आपकी मुराद क्या है? अदालत के जो फैसले आपके हक में आए वो बहुत अच्छे, जो आपके हक में नहीं आते वो आपके साथ ना इंसाफ। एक काम किया करें, अदालतों को फैसले लिखकर भेज दिया करें, वो पढ़ के सुना देंगे, फैसले ऐसी नहीं है। फैसला मैं हो आपको जाएगा। एक बात बताऊं, जस्टिस कयूम की जैसे हुकूमत 452 एग्जांपल लोगों देती के है। नाम थे, एक आदमी को आपने निशाना बनाया और ब्लैक डिक्शनरी से नवाज शरीफ साहब को पसंदीदा बच्चे से तनख्वाह फैसले ना इसी लेने तरीके पे से निकाल मिलते दिया, हैं। और उसी में आपने उन्हें नाअहल भी करार दे दिया। तो ये आप देख लेना, वो 451 लोग कौन है? उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ तो कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। एक नवाज शरीफ को सिंगल आउट किया गया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो कह रहे हैं सर गारंटी क्यों नहीं देती? एक दफा वजीर आजम इमरान खान या नवाज शरीफ को कह देना कि हम आपकी हिफाजत की गारंटी देते हैं, हम आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए मरियम नवाज कह रही है शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे, देना गारंटी आप। मैं तो सोच उस रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो इस बात को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फिर तारीख में जाता हूँ, निहाल हाशमी साहब फिर तारीख में। मियां नवाज शरीफ साहब का जो ईमान की लेवल है ना, उसको सिर्फ जस्टिफाई करें कि एन पीटरसन लिखती है कि एक दफ़ा मुझे फरमाते हैं जब परवेज मुशर्रफ जा रहा था। भाई साहब आपने ये कैसे ले लिया? ऑन भाई किसी का ईमान को आप चैलेंज कर रहे हैं, खुदा को माने। एन पीटरसन लिखती है ईमानदार और बेईमान की फैक्ट्री लगा रहे हैं कि जी हम अमेरिका पे आप दीन पे बात कैसे कर रहे हैं भाई? आप ईमान की बात ना करें, आप ईमान की बात करें तो फिर आप पहले इमरान खान साहब की ईमान पे बात करें। वो कहते हैं, एन पीटरसन लिखती है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं बहुत प्रो अमेरिकन हूँ लेकिन तुम लोग मेरी सपोर्ट नहीं करते। पहली फर्स्ट गल्फ वॉर में मुझे फौज ने कहा था कि हमने इसमें जंग में नहीं जाना, लेकिन मैं उस जंग में चला गया था और मुझे इतनी खुशी है कि तुम लोगों ने जनरल कैनी को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया। एन पीटरसन लिखती है फिर दोबारा कि मैं हैरान हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बारे में जो मिथ लेके बैठा हुआ है वो किस लेवल के हैं। यानी कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर कह रहा है तुमने हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तुमने लगाया है, उसकी मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि अब मोरल हमारा हाई होगा। जिस लीडरशिप के ये मेंटल स्टेटस हो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब मैं इस पे क्या लॉजिक को मंतक दूं कि अगर उसको कितने मौके मिले, 1999 में मौका मिला उसको, मुशर्रफ दौर में उसको मौका मिला, वो लीडर बन सकता था, लेकिन लीडर बहादुरी से बनते होते हैं। अब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये
کہا تھا جب اس نے یہ CIA کے ڈائریکٹر کو کہا تھا میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا, سواری اپوزیشن ہمارا شور مچائیے, دیکھیں جی ملاقات نہیں کر رہے, آپ ایک امبیسڈر کو فیس نہیں کر پا رہے, آپ CIA کے ڈائریکٹر کو فیس کر رہا ہے اور وہ پورا امریکن کو کہہ رہا ہے کہ جی فیئر انف, ہم آپ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے, بجائے اس پہ کہ سارے فخر کرتے ہم پہ تنقید شروع کر دی. لیڈرشپ ایسے بنا کرتی ہیں, اس طرح بزدل لیڈر نہیں بنا کرتے. بیانات بھی تو دیکھیں, وہ اپوزیشن کو ہر وقت ڈراتے ہیں, وہ کہتے ہیں AC نکال لوں گا, عام مجرموں کے ساتھ جیل میں رکھوں گا, گو کہ ان کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. تو کیا پتا, تو پارس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ایکس پرائم منسٹر کو اس کرمنل کے ساتھ ہی رہے جس نے 100 روپے کی چوری کی ہے, جس نے 100 ارب کی چوری کی ہے, اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے. تو کیا تو میریٹ میں ٹھہرا دو ان کو, کیا سرینا میں ٹھہرا کے کمرہ کرا دے, اسی جیل میں جائیں گے جہاں 100 روپے والی چوری کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کو جان کا خطرہ ہے. آپ نے سنی نہال ہاشمی صاحب کی بات, یا ان کی غلط فہمی ہے یہ کچھ؟ اگر 11 سال پہلے ان کو اللہ معاف کرے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا تو ابھی بھی کوئی کچھ نہیں. اور ہماری حکومت میں کون ان کو یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ آخر ان کو ڈر کس سے؟ تو نام لینا ان کا جن کے سے ڈر ہے تو بتائیں, کون الزام لگاتا ہے تو بتا دینا پھر اس کو. آخر دیکھیں یہ ان کی جو ذہنی فوبیا ہے نا, جس فوبیا میں چلے گئے اب اس حیاتی میں میاں صاحب نہیں نکل سکتے. یہ فوبیا ساری ان کو ڈراتا رہے گا. آپ کے نزدیک انصاف کا معیار کیا ہے سر؟ دیکھیں عدالتوں کے فیصلے جو آپ کے بھی حق میں نہیں آتے, آپ بھی تنقید کرتے ہیں نا. میں بتاتی ہوں, جہانگیر ترین کا نااہلی کا فیصلہ آیا, فواد چودھری نے کہا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. جب نون لیگ کے لوگوں کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں ملتی ہیں تو آپ پھر ہم نے اس پہ کیا ریئیکٹ, پھر ہم نے ریئیکٹ کیا کیا اس پہ؟ آپ کرتے ہیں, آپ ایکسپٹ کیا کریں نا. فیصلوں پہ تنقید کرنا انلیگل نہیں ہے. یہ تو مندو خیل صاحب وکیل ہیں, نہال صاحب بھی وکیل ہی بتا سکتے ہیں. فیصلے پہ تنقید کرنا لیکن ریاکشن کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا کہ میں نے چوری نہیں کی. اب جس کیس میں ایون فیلڈ میں یا العربیہ میں ان کو کیس ہوا ہے, پورا ورڈکٹ ہے, 1 سال کیس چلا, اس پہ ثابت کر دیتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. آپ نے جو 4 اپارٹمنٹس لیے, منی ٹریل دکھا کے پیسے دکھا دے. سمپل سی ہے, میں نے موبائل خریدا ہے, اس کے 45-50 1 لاکھ. ابھی شہباز شریف کا لاہور ہائی کورٹ کا کیس, وہ ان کا فیصلہ آیا تھا کہ بلیک لسٹ سے نام نکالا جائے, آپ نے PNI لسٹ میں اور ECL میں ان کا نام ڈال دیا. ویری سمپل. اس دن فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو ہی نہیں کیا گیا تھا, ہم سے جواب صحیح طرح مانگا ہی نہیں گیا. ایک جمعے کے نوٹس میں 2 گھنٹے کا نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ ایشوز. پھر وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں آپ کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کیا, وہ انہوں نے واپس لے لیا. وہ تو 7.2 ارب کا کیس تھا, اب 25 ارب کا کیس FIA لے کے آ گئی ہے جو کہ سلمان شہباز کا نام ہے. سر آپ کو یاد ہے مندو خیل صاحب کی جب PDM کا سربراہی اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہے اور نواز شریف کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے اور اس لیے وہ اس جنگ کی قیادت کر سکتے ہیں. تو اب آپ لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے کہ میرٹ پہ فیصلے کرتی ہے کورٹس, ڈومیسائل کے اوپر نہیں کرتی. نہیں وہ بات تو نہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی نا. دوسری طرف سے بات لے کے جا رہے, سوال ہمیں تو صرف اتنے کہنا ہے. نہیں, اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, زرداری صاحب بالکل, زرداری صاحب نے بات یوں کی ہے کہ بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خورشید شاہ صاحب اس کے بیٹے 2 ابھی تک جیل میں 2 سال ہو گئے. خورشید شاہ صاحب کیوں نہیں ضمانت ہو رہی ان کی سر؟ کیا ان کا کیس بہت مضبوط ہے؟ تو پھر میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کیوں نہیں ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں جو کہ سب کی اپوزیشن میں تقریباً ہو گئی ہے ضمانت. دیکھو میں وکیل ہوں اور فوراً مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس آ جائے گا. میں وہ بات کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, صرف ہمیں گلا تو کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس, ہاں عارف علوی کا ریفرنس جو ہے جو روز نکالتا ہے نا وہ منٹ میں آ جاتا ہے جیسے ووٹنگ کے حوالے سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے نا جیسے نہال ہاشمی صاحب حوالہ دے رہے تھے, جسٹس نسیم محسن شاہ نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے. اور پاکستان کی, نہال ہاشمی صاحب سن رہے, پاکستان کی 75 سال تاریخ میں یہ واحد کیس ہے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کو انصاف تو ابھی تک نہیں ملا. ہم سے جو ہے نا وہ جسمانی طور پہ تو جدا کر دیا مگر ہمیں ہمارے دلوں سے تو نہیں نکال سکے. تو سوال یہ ضرور ہے, پاکستان دنیا کے 128 ممالک میں جوڈیشل سسٹم میں آج بھی اسمبلی میں جو بجٹ کے حوالے سے بات کرے تو میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے لیے 2.81 ارب روپے رکھے اور جبکہ IB کے لیے 8 ارب روپے رکھے. بھائی یہ تو مخبروں کا ایک ادارہ ہے جو کہ سیاستدانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس نے اور کوئی کام تو ہے نہیں. جو انصاف کے ادارے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا بجٹ رکھا ہے, اس کو آپ بجٹ دیں. اور پھر میں یہ بھی بات کر رہا تھا آج اسمبلی کے فورم پہ کہ پاکستان میں یعنی سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں, سندھ ہائی کورٹ کی 40 ہیں, اور 1997 کے جب یہ ATC کا ایکٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ایک مقدمہ ایک وقت پہ چلے گا.
एक हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होगा। अब जो है कराची में जब आप दहशतगर्दी की अदालतों में नेब की अदालतें तो आपने बोले अच्छी बात है 400 और बना दे, लेकिन जो दहशतगर्दी ऊपर काबू करने के लिए तो आपको अदालतें बनानी चाहिए, अदालतें बनाए, आप मराद दें, जजेस को मराद दें, फैसिलिटीज दे, स्टाफ दे वगैरह वगैरह, और जजेस की तादाद बढ़ा दे। हुकूमत ने तो पैसे तो हुकूमत दे देना है, तो मैं समझ रहा हूँ जब तक आप जजेस की, नियाल हाशमी साहब सुन रहे हैं, मुझे बता दे सिंध हाई कोर्ट में एक भी केस एविडेंस नहीं चला हाई कोर्ट में। वो जो कमिश्नर अपॉइंट हुए 5,000 रुपए फी गवाही को जो है ना वो पार्टी को देने पड़ते हैं। क्यों? इस सिस्टम को जब तहरीक इंसाफ का नाम इंसाफ है तो तहरीक इंसाफ हम तो बुरे सही, अब ये तो इंसाफ के हागे ठेकेदार ये बात करें, इसके लिए बना दे अच्छी अच्छी अदालतें बना दे, ज्यादा से ज्यादा बना दे, 200 नेब की अदालतें बना रहे हैं तो 400 जो है ना वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्यों नहीं बना रहे हैं ताकि दहशतगर्दी कला कमाओ। सर बैठे ना, इलेक्शन इस्लाहात भी करें, पुलिस रिफॉर्म्स भी करें, क्या बैठे हम तो बैठने के लिए तैयार है, हम बैठने के लिए तैयार है तो कह रहे एनआरओ मांग रहे, सुनने को तैयार नहीं है। नहीं वो तो एनआरओ, वो तो भाई हम तो बैठने को तैयार है, बोले एनआरओ मांग रहे, जहांगीर तरीन को एनआरओ नहीं दिया। अब मुझे बताओ नियाल भाई सुन रहे हैं, मेरी 27-28 साल की प्रैक्टिस है, मैंने कभी ऐसा मुकदमा नहीं देखा जो बकायदा कमीशन बन के उसकी रिकमेंडेशन पे मुकदमा दर्ज होता है और एफआई के तहत में जरूरत नहीं है उसकी और वो बेल वापस ले लेते हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में बजट पास कराना, आप क्या चाहते हैं बजट में पास कराएं? नहीं बजट, अब बजट, हाँ ये बात तो सही है, बजट के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को कौमी असासे गिरवी रखने का कोई हक नहीं है, और ये कौन होते हैं असासे गिरवी रखने वाले? आप नहीं समझते कि ये बात करने से पहले मरियम नवाज को जरा इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल से पूछ लेना चाहिए था कि आप लोगों ने किस हक से असासे गिरवी रखे थे? सर आपको तो पता होगा ना नून लीग ने कितनी बार सुकूक बॉन्ड्स जारी किए थे और उसके बदले कौन कौन से असासे रखे थे? पारस, एक बात मैं ओन भाई के खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने बार बार लंदन की जायदादों का जिक्र किया, तो आपको पता है कावे मुसवी और जो ब्रॉडशीट था वो भी वहां पे थे, मुखी खानी पड़ी। अगर ये गलत जायदाद होती तो सबसे पहले यूके की जो अदालतें हैं, जो उनका टैक्स का निज़ाम है, जो उनके इदारे हैं, वो बता देते कि ये 2 नंबर की कमाई की जायदाद है और गलत तरीके से ये पैसा यहाँ है। तो आप यकीन करें, आपने बड़ा अच्छा डिफेंड किया है, केस फाइल करें पहले पार्ट में भी। आपको कावे मूसवी वाला ये जरा जाकर के आप लंदन वाले कोई चोरी की और करप्शन की जायदाद। अब आप दूसरी चीज, मेरे भाई अच्छी बातें कर रहे हैं, कहानी नवीस के ये आएगा, ये हुकूमत कहानी नवीसों की हुकूमत है कि 300-500 अरबों की बात करते रहे। उन्होंने एन पिटरसन का बात किया। एन पिटरसन जो है वो कोई नौजुबिल्ला मिन जालिक को उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाली, ये वही नवाज शरीफ है जिन्होंने एन पिटरसन के जो बड़े थे ना उनको मना कर दिया, यूएस प्रेसिडेंट को, यूके के प्राइम मिनिस्टर को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, कि नहीं मैं अपनी कौमी अहमियत, गैरियत और दिफा के लिए एटमी धमाका करूंगा। ये नवाज शरीफ का जिगरा था, ये जिगरा इमरान खान का जिगरा ये था कि वो करण थावर के प्रोग्राम में इंडिया में बैठ के पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी फौज के ऊपर गलत बात कर रहे थे। इंग्लैंड में भी बैठ के मुख्तलिफ मौके उन्होंने गलत बातें की। तो प्लीज ईमान और इसकी बात ना करें, फिर खुलना शुरू होंगे तो हम अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक उनकी सारी, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। और जो दिलेरी दिखाई है कश्मीर पे वो पूरी दुनिया के सामने है। नून लीग ने कितनी बार सुकूक बॉन्ड्स जारी किए सर, और उसके बदले कौन कौन से असासे रखे थे? 9 बार नून लीग देखिए, नून लीग ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो सबसे, मेरी एक पूरी बात सुन ले, ये वही नून लीग था जिसने मिसाइल प्रोग्राम बनाया, ये वही नून लीग थी जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, ये वही नून लीग थी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सीपैक का मुआहदा किया, ये वही नवाज शरीफ है, ये वही शहबाज शरीफ है, ये वही इसहाक है जिन्होंने पाकिस्तान को हवाई बंदरगाहें दी, रेलवे का निजाम दिया, जिन्होंने एयरपोर्ट दिए, मोटरवेज दिए, रोजगार दिए और छक्कोक बॉन्ड भी जारी किए, खुशहाली दी, रोजगार दी, पाकिस्तान के खारजा को बेहतर किया, जो भी काम, और पार्लियामेंट को मुस्तहकम किया। 18 अमेंडमेंट में सारी जमातों को हाशमी साहब, मेरा सवाल इतना सा था, इदारों को मजबूत देखिए किया, आपने कर्जा लिया और आपने क्या किया, कहां खर्च किया, कहां नहीं किया, मैं ये सवाल नहीं कर रही, ये अलग गुफ्तगू है, अलग डिबेट है। मैं ये कह रही हूं जब आप हुकूमत और ऑपोजिशन में होते हैं
تو آپ کا معیار مختلف کیوں ہوتا ہے؟ پھر باتوں میں تضاد کیوں آتا ہے؟ جو چیز آپ کے دور حکومت میں جائز تھی آج پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وہ ناجائز کیسے ہو گئی؟ وہ کہاں گئیں پھر ووٹ کو عزت کی باتیں؟ یہ تو اپوزیشن برائے اپوزیشن کر رہے ہیں آپ سے. پارس پی ٹی آئی کی تو کوئی حکومت ہی نظر نہیں آتی. یہ تو یو ٹرن ہے، یو ٹرن ہے، یو ٹرن ہے. لوگ آپ جا کے سڑکوں پہ دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اناج ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، لا اینڈ آرڈر ہے. آج اب پی ٹی آئی کی حکومت اس نے یو ٹرن لینے کے علاوہ، لوگوں کو گالی دینے کے علاوہ، اخلاقی اقدار کو بگاڑنے کے علاوہ، اداروں کو برباد کرنے کے علاوہ، آرڈیننس معیشت کو اچھا مضبوط چھوڑا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا کہ فریال تالپور کو رات کے 12 بجے ہسپتال سے اٹھا کر کے اور عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ اور کام کیا کیا انہوں نے؟ دھڑم سے گر گئی آپ کے جاتے یہ معیشت. گورنمنٹ کہتی ہے اچھی حال میں چھوڑا ہوتا تو آج یہ عوام کو ریلیف دے رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں زیرو سے کام سٹارٹ کرنا پڑا ہے، بگاڑ کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے 5.8 پہ اپنی معیشت کو چھوڑا تھا. ہمارے وقت میں 5.8 تھا. ڈالر 100 روپے کا تھا، پیٹرول آرٹیفیشل 60 طریقے سے روپے کا تھا، آٹا 35 روپے کی تھی، چینی 50 روپے کی تھی. بے روزگاری کا خاتمہ تھا، انفلیشن 4% پہ تھی. یہ اسحاق ڈار اور اس کے دور کا، یہ شکوک کا، یہ وہ کارنامہ ہے جو ہم، جس پہ پوری قوم آج فخر کرتی ہے اور نواز شریف کو یاد کرتی ہے. آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کس پہ فخر کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے قرضے لیے تو آپ نے کھائے ہیں، اور پھر آپ عوام کو بتاتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کھاتا نہیں لگاتا ہے. قرضے لے لیا 3 سال کے اندر انہوں نے 3 سال میں 15,000 ارب روپے لے لیا اور کہیں پہ کوئی پیسہ نظر نہیں آیا. اینٹ بھی نہیں لگائی. پورے 70 سال میں ہم نے 30 ارب لیے تھے اور انہوں نے 3 سال میں 15 ارب لیا. اور آج پاکستان میں ڈالر اور مہنگائی کا حال کیا ہے؟ آپ تو آج کس حال میں ہم کھڑے ہیں یہ ذرا دیکھ کے بتائیے. سر اور نباز صاحب، آپ اس ملک کو بچانے کے لیے آئے تھے، آپ قرضوں سے آزاد کرانے آئے تھے، IMF سے ہماری جان چھڑانے آئے تھے. سر جو کام پچھلی حکومتوں نے کیے وہی اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو تبدیلی کہاں آئی؟ یہ گروی رکھ کے آپ اساسی کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ پہلے سے تھوڑا فگرز کریکٹ کر لوں، ہاشمی صاحب کی شاید نالج میں نہ ہو. 2008 سے لیتے ہو تو 2018 تک تو 19 دفعہ سکوک بانڈز ایشو کیے گئے اور 15 خرب 96 ارب 33 کروڑ روپے کے سکوک بانڈز لوکل ڈومیسٹک ایشو کیے تھے اور $3600 ملین کے سکوک بانڈ ایشو کیے تھے 2005 سے 2017 دونوں کے ملا کے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اسلامک ربا فری جو ہمارا انٹرسٹ فری ہماری جو لوننگ ہے اس کا پارٹ ہے، تو بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارا اعتراض اس وقت بھی تھا اور وہ اب بھی ہے کہ اگر آپ لون لے کے نان پروڈکٹیو ایسٹس پہ پیسے لگواتے ہیں تو وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے پیسے لیے، آپ نے کہا میں نے اورنج لائن بنانی ہے. اب اورنج لائن ایسا پروجیکٹ ہے نان پروڈکٹیو ہے، 240 روپے ایک کاسٹ آ رہی ہے ایک شخص کے سفر کرنے پہ. آپ نے سبسیڈائز کر کے 20 روپے اس کی ٹکٹ رکھنی ہے. ہر سال اس نے 15 ارب کا لاس بھی کرنا ہے، تو 5 سال میں 75 ارب کا لاس. لاہور کے غریبوں سے پوچھیں، لاہور کے طالب علموں سے پوچھیں، لاہور کے مسکینوں سے پلس آپ نے یا کہ آپ نے 200 ارب کا ایک لون کھڑا کر دیا. سو ہمارا پلس آپ نے کہا جی میں نے ملتان میٹرو بنانی ہے. ملتان کی میٹرو 130 ارب میں تیار ہوئی ہے، اس وقت بند پڑی ہے، ایک بس نہیں چل رہی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیونکہ وہ پروڈکٹ ایسٹس دکھانے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام مکمل کیا ہے ووٹ بنانے کے لیے، وہ کھڑا کر دیا. اب ملتان کے باسیوں سے پوچھیں وہ میٹرو کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں. فیصل آباد کی میٹرو بند ہو چکی ہے. سو میرا آپ سے پشاور کی طرف جانا چاہیے. میں آپ سے جنرلی ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ہم نے کیا کیا، جتنے پیسے لیے سکوک بانڈز کے 3 مین کام کیے. نمبر 1 پچھلے لونز ڈیٹ فائنینسنگ 3 خرب کی ڈیٹ فائنینسنگ ہر سال پیسے پے آف کرتے ہیں، وہ ہم نے تو نہیں دیا تھا. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے پروونشل NFC کا ایوارڈ بڑھایا ہے. پچھلے سال اگر 2700 ارب روپے NFC کا ڈویزیبل پول تھا، اس سال 3400 ارب ہے. الحمدللہ سندھ کو اس سال بھی 848 ارب روپیہ دیا ہے. احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے، لیکن جنرلی بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ڈیولپمنٹ فنڈ بڑھا رہے ہیں. 2014 میں عمران خان صاحب یہ اساسی گروی رکھنے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے بڑی اس کے خلاف تقریریں کی، عوام کو بتایا بڑا نقصان دہ. آج سر آپ ہمیں بیٹھ کے اس کے فائدے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کاش کے 18 میں جب ہمیں حکومت ملی ہوتی یہ اتنا اس قابل ہوتی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے. یقین جانیے یہ حالات ہے کہ جو تیل امپورٹ کا آتا ہے اس کے پیسے بھرنے کے پیسے نہیں تھے. پرائم منسٹر جا کے سعودی کو کہا تھا کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل دے دے. ہم نے اس وقت جا کے چائنا سے 3 ارب روپے ڈالر لیا تھا جسٹ ٹو کہ اکانومی ایک دفعہ سٹیبل ہو سکے. لیکن پارس الحمدللہ یہ پہلا سال ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1 ارب ہے، یعنی کہ ٹوٹل خرچے سے زیادہ ہمارے پیسے اس وقت
ریزروز میں بڑھنے شروع ہو گئے اپنی انکم سے. اگلے مگر سال لوگوں کو الحمدللہ روٹی نہیں مل رہا ہے. اب صرف اس سال ہم نے $3.88 آخری انسٹالمنٹ لی ہے. اس کے بعد الحمدللہ اب دوبارہ کبھی نہیں لیں گے. اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے. اور ایک چیز اور بتاؤں, جو مزہ آئے گا پارس, جو مزہ آئے گا, جو مزہ 2023 میں جب ہماری حکومت بنے گی اور 28 میں جو لوگوں کو پتا چلے گا پاکستان کیسا ہے, تب ہم ایشین ٹائگر بننے جا رہے ہیں. اب ہم مزہ زیادہ آئے گا. سر ویسے آپ ہمیں ٹیکنیکل باتیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ سکوک بانڈ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, اس پہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے, اس پہ یہ سمبولک ہوتے ہیں, 28 اور تک اس کے تو بعد پارس پھر ان کے وجہ یہ اگر رہ گئے تو ایک لقمہ ایک ٹکڑا نہیں ملے گا لوگوں کو. نہال ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ, میرا سوال یہ تھا کہ جب ہمیں نون لیگ یہ باتیں بتاتی تھی تو اس وقت آپ لوگ ان پہ کرٹیسائز کرتے تھے. آج آپ لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو وہ جائز کیسے ہو گیا؟ صرف میرا چھوٹا سا سوال. آپ نے میرا پوائنٹ سمجھا نہیں. میں نے کہا اس کی جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں. اگر تو میں پیسے لے کے اور 10 کیمپ آفیسز بنا دوں وزیر اعلیٰ کے, یا 10 کیمپ آفس بنا دوں پرائم منسٹر کے, یا میں بیرونی دورے شروع کر دوں, تو اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائڈ. سر آپ نے اسے کیا کام کیا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیمز بنائے, ہم ڈیم لیگ کے دور میں آج تک انہوں نے ڈیم کے پیسے رکھے. اس سال 100 ارب ڈیم. میری بات سمجھنے کی کوشش کرے. اگر تو پیسے لے کے وزیر اعظم اللہ تللوں پہ خرچ کرے گا تو اعتراض بنتے ہیں, لیکن اگر 100 ارب کے ڈیم بنیں گے, 12 ارب کے درخت لگیں گے, 260 ارب غریبوں پہ احساس پہ جائے گا, تو جسٹیفائی کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو گروی آپ نے رکھا وہ ہم نے نون لیگ کہتی ہے, ہم نے اپنے دور میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر آپ مدینے کی ریاست بنانے جا رہے تو آپ کو اگلی نسلوں کے لیے سوچنا پڑے گا. 260 ارب آج تک کسی نے رکھا ہے, 130 ارب سے اوپر آج تک ریاست کی بات نہ کرے. Why not justify مدینے کی ریاست میں نے آپ کو سود کہا کا کہ کاروبار debt نہیں ہوتا تھا. financing number 1, number 2 احساس پروگرام, مدینے کی number 3 ریاست میں ڈیمز, لوگوں پہ یہ ظلم تینوں نہیں کے ہوتا تھا. پیسے مدینے مکمل کی کر رہے, ریاست ہماری پیسے ختم خلیفہ ہو مسلمین ہیلی کاپٹر پہ نہیں نہال ہاشمی صاحب زمان ایک کا کیمپ ہاؤس جو ہے وہ ریاست کے پیسے سے نہیں بنتا تھا. اور صرف سیاست سر کے ایسے لیے فضول تو نہ کہیں, آپ نے انہی پروجیکٹس کو گروی رکھ دیا ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے ہائی ویز بنائے, ہم نے موٹر ویز بنائے, آپ وہی گروی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہوں نے فضول پیسہ اس خرچ کیا. موٹر وے کو گروی رکھا جس کو پہلے موٹر وے تو 1990 بنا, M1 جو موٹر وے ہے, یہ M2 موٹر وے 1990 میں بن چکا تھا. گروی تو 2007 میں رکھا ہے یا 2013 میں رکھا ہے, اور اس کا سے تعلق آپ پھر رکھ رہے ہیں اس کو. وہ اس لیے کہ 3 کھرب کی ڈیٹ فائنینسنگ کے پیسے کون دے گا؟ نہال ہاشمی صاحب سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں بجٹ خسارہ ہے, آپ کا لیا ہوا قرضہ ہے, ہمیں یہ گروی رکھنا ضروری ہے, نہیں رکھیں گے تو یہ خسارے کیسے پورے ہوں گے؟ یہ بجٹ ہی نہیں ہے, یہ بجٹ IMF نے بنا کے, اس میں کوئی عوام کے لیے پاکستان کے لیے بجٹ بناتا تو 700 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے ہمیں کہا تھا لگانے کے لیے, 4.5 روپے بجلی کا یونٹ بڑھانے کا کہا تھا, وہ دونوں نہیں بڑھائے. فوج کے دفاع میں انہوں نے بڑھایا نہیں, فوج کے دفاعی اخراجات میں انہوں نے کٹ مارا. نواز شریف کے دور میں ہم نے دفاع میں اضافہ کیا, ہم نے ہیلتھ میں اضافہ کیا, ایجوکیشن میں اضافہ کیا. یہ ملک دو شرائط ان کی مین تھی, 2 شرائط. ہاشمی صاحب سنیے گا آپ کی انفارمیشن کے لیے, جی سر ہاشمی صاحب صرف آخری چیز صرف ایک 2 مین شرائط تھی. کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے, یہ بجٹ ان کے آقاؤں کے لیے ہے. میں صرف عوام کی انفارمیشن کے لیے 2 مین شرائط تھی IMF کی, جہاں پہ آ کے ہمارا تعطل پیدا ہوا. انہوں نے کہا تھا 700 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے, جس میں 150 ارب کے ڈائریکٹ ٹیکسز کا, انکم ٹیکس کا تھا, پلس انہوں نے کہا بجلی 4 روپے 75 پیسے پر یونٹ بڑھا دے. اس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ میں دونوں کام نہیں کر سکتا. سپٹمبر میں دوبارہ جائیں گے. اگر ہم نے اپنی پرفارمنس ان کو راضی, ہم نے ان کو پتہ کیا کہا, ہم نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے, ہمیں اپنے طریقے سے چلنے دیں, ہم ریکوری ریسیٹس بڑھا لیں گے. ان کا کام ریسیٹس ہے نا, کہ آپ کے ریونیو آئے تاکہ ان کے پیسے واپس آئے. انشاءاللہ ہم جو لوگوں کو اپنے دائرہ کار میں لے آنے چاہ رہے ہیں, جن انکم ٹیکس, ہم نے سیلز ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہے. جب نئے لوگ آئیں گے ہماری ریکوری بہتر ہوگی, ہم IMF کی شرائط نہیں مانیں گے. ٹرسٹ میں پہلی دفعہ پاکستان اپنے پاؤں پہ, اپنی ایگو پہ کھڑا ہے, اور لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. IMF جیسے ادارے بھی پروگرام کی کمپلیشن کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا. آپ نے دیکھا مندوخیل صاحب, کسی وزیر اعظم نے اس سے پہلے اتنی جرأت سے IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے کہ ہم اپنے عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے؟ اس کا بھی جواب دے دیں. اور جو اثاثے گروی رکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو تو اعتراض نہیں ہے؟ کاش وزیر اعظم اتنی جرأت سے آنکھیں دکھائے. آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ اگر IMF سے میں لون لوں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا تھا. آج ان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہماری مجبوری ہم لیں گے. اون عباس صاحب نے ایک بات کی کہ ہم کبھی نہیں لیں گے. آپ کے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, وہی ان کو یہ سارے مشورے دے رہے ہیں. وہ یہی تو میرا سوال ہے کہ انہوں نے کہا 20 سال میں ایسے کام نہیں ہوئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ وزیر خزانہ اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں, آج جھوٹ بول رہے ہیں.
کیونکہ یہ نوکری حاصل کرنے کے لیے انہی شوکت ترین صاحب نے اسی حکومت پہ تنقید کی. اور مزے کی بات یہ ہے بارس کے جب قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر ہو رہا تھا, شہباز شریف صاحب جو اسپیچ کر رہے اس کو رپلائی میں کون دے رہے؟ اسد عمر صاحب, جس کو خود نائلی پہ نکالا گیا. وہ بھاشن دے رہے ہیں کہ بجٹ اچھا ہے اور ہماری ملک طریقے. بھائی اگر اچھا ہے تو آپ کو کیوں نکال؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ اون عباس صاحب فرما رہے کہ ہم نے ڈیم بنائے 100 ارب رکھے. وہ ڈیم والا بابا کدھر گئے؟ وہ بھی تو پیسے تھے نا, وہ کہاں پیسے گئے نا جو ہر جگہ پہ ٹیکس بھی لگاتے تھے, ریڈیو اور میسیجز بھی چلے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ اون عباس صاحب نے ایک اور بات کی کہ ریاست مدینہ اگر بنانا ہے تو آپ کو یہ ایسٹس رکھنے پڑیں گے. کیا ریاست مدینہ میں میرے کانسٹیٹیوسی سے 10 منٹ کے فاصلے پہ 3 شراب کے کارخانے اس وقت بنا رہے, انہوں نے اجازت دی ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں شراب کے کھانے کی اجازت دی ہے؟ خدا کا خوف مان لی نہ لے. میں بلوچستان میں ہب میں میرے بالکل کانسٹیٹیوسی کونے پہ, وہاں جہاں سے سندھ سٹارٹ ہوتے ہیں وہیں سے, تو یہ 3 کارخانے بنا رہے. یہ ریاست یہ جو مرضی کر لے, مگر خدا کا واسطہ ریاست مدینہ کا نام اس کو بدنام تو نہ کرے. یہ جو مرضی حرکتیں کرے, میں اور باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اب سوال یہ, میں اون عباس صاحب سے آپ کے ذریعے آخری سوال کر رہا ہوں. یہ 3 سال میں جو انہوں نے کہا 3 مہینے میں نیا پاکستان پتہ نہیں کیا, یہ 3 مہینے سال میں انہوں نے کون سا پروجیکٹ مکمل کیا؟ یہ ڈالا وہ نہیں والا, کون سا مکمل پروجیکٹ کی وہ تو بتا دیں. نہیں بتا سکیں. ساری زندگی سارے کام کرتے رہے, ایک دفعہ وہ آپ والا کام پہلی دفعہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ڈنڈا لے کے آپ سب اس حکومت کے پیچھے پڑ گئے. 75 یو ٹرن تو لیے انہوں نے, 5 دفعہ آپ لوگ گئے, آپ نے بھی ہم نے انکار تو نہیں کیا, ہم نے انکار تو نہیں کیا, ہم نے خود پہلی دفعہ کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا ہم نے خودکشی کریں گے. اگر ہم نے تو کہا نہیں, یا تو بول رہے کہ ہم نے غلط کہا, واپس لیتے ہیں. بتا دینا, یہ اسمبلی کے فلور پہ بتا دینا. میں تو وہاں بھی سوال کہتا ہوں سکوک بانڈز ہم جاری کریں گے. جب آپ کرتے تھے وہ پیسہ آپ کی جیبوں میں گیا. اچھا مجھے ایک بات بتا دے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی ہے, کیا ان کو اوپر سے کسی نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا ان کو یہ اعداد و شمار نہیں پتا تھا کہ پچھلی حکومت نے کتنا قرض لیے, کہاں کا پرابلم ہے؟ نہیں تھا اتنا بگاڑ ہے, وہ آ کے ہوتا ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا جب آپ کی حکومت گئی تھی, میاں صاحب نے بھی کہا تھا. تو یہ کہے کہ نائلوں کا ٹولہ تھا اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دی ہے اور لوگوں کو بھاشن دی. اسی لیے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کیسے سیکیورٹی رسک ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا نائل ترین حکمران تو ہے ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جو ان کا ہرستو بنا ہوا تھا وہ اسد عمر تھا. اور میں آج یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, بجٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اسٹیل مل کی تباہی کے بعد یا اسٹیل مل کے خسارے کے بعد یا جو نام دے دو, اسد عمر نے کہا کہ میں اپنی حکومت سے بغاوت کر دوں گا, اسٹیل مل کو نہیں. آج کیا کرے اسٹیل مل کے لیے؟ بلوچستان کے لیے کیا کی ہے؟ بلوچستان کا سب سے یعنی گیس وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے. بلوچستان کا دوسرے بڑے شہر زوب میں گیس کا پلانٹ کینسل کر دیا. اچھا اس کے علاوہ گیس کا میرے حال کے NA-249 میں 60% زیادہ تو گیس کنیکشن نہیں ہے. اور اگر ہے تو وہاں چولہے جو ہے لوگ یقین کریں خواتین جو ہے روڈ پہ آ جاتی ہے اور سارے وہ دیکھے وغیرہ سارے لے کے. آپ نے اب کام کرنا ہے, آپ کو چھٹے سے پہلے نمبر پہ لے کے آئیے. آپ کے ہمیں یہ تو ان کے لیے بات ہے نا, جو ان کا وزیر اطلاعات سندھ میں دعویٰ کرا تھا کہ اگلی حکومت ہماری ہے, تو ان کو تھوڑا یہ بتا دو کہ آپ کو پہلے نمبر سے ہم نے چھٹے پہ بھیج دیا, تو آپ پھر بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں اتنے بڑے. تو یہ آپ لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس اتنی شاندار ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے سے آپ کو چھٹے پہ بھیج دیا اور کچھ چھٹے سے 5 پہلے پہ چلے گئے, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں اگلی دفعہ حکومت بنائیں گے. کی بیس کے اوپر پرفارمنس جج نہیں ہو سکتی. پرفارمنس جج ہوئی اس بجٹ کی بیس کے اوپر, جس میں یقین کر سکتا ہوں کہ پوری اپوزیشن کو پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس بجٹ میں جس طریقے سے عوام نے ہمیں پذیرائی دی ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا, جو کہ یہ سارے ایکسپیکٹ کریں. ان کی فرسٹریشن بتا رہی, ان کا خوف بتا رہا ہے, اور ان کی گفتگو بتا رہی ہے. یہ آٹا چینی گھی سے, آٹا چینی گھی کے چکر میں نا پھر 70 سال ملک کو برباد کیا, صرف آٹا چینی گھی کے چکر میں. ان کی ارسطو یہ شیخ چلی والی جو کھانیاں ہیں نا, ان سے یہ پوچھو کہ مزدور نے غریب آدمی نے شام کو روٹی کھانا. 20,000 روپے کا پہلی دفعہ اسی کا منیمم ویج ہم نے ریکمنڈ, 10% کی تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے, 260 ارب ہم نے رکھا ہے. آپ نے 20,000 روپے کر دیے ہیں, یہی تو چیز اسی کو تو کہتے ہیں. ان کی لیڈرشپ میں یہی بہت بڑا ہے, ان کو فیتھ ہی نہیں کسی چیز کے اوپر. یہ کہتے ہیں نمبرز فجنگ ہو رہی ہے, فیکٹنگ ہو رہی ہے. عام آدمی کا مسئلہ صرف 2 وقت کی روٹی ہے, اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے مکان کا کرایہ ہے. 3 سال بعد کیا ہوگا؟ ایگریکلچر میں ایک ذمہ دار کسان ہوں چھوٹا سا, جتنا پیسہ اس دفعہ ہمارے پاس کسانوں کے پاس ہے زندگی میں پہلے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں سارا مڈل مین لے جاتا ہے, 65,000 روپے کا 65,000 ایکڑ میری زمین کی رینٹل تھی. وہ ایک نہیں ہوتا ہے جو فیکٹری بناتا ہے, وہ فیزیبلٹی 65,000 فیزیبلٹی ہے کہ ایکسپرٹ سے پوچھو
وہ ایسی فیزیبلٹی بناتے ہیں فیکٹری نہیں صرف ایک چیز بتا دو، بعد میں وہی پیسہ دباؤ گے. میری 65,000 ایکڑ کی مساجری تھی زمین کی آج 90,000 پہ ہو چکی ہے. پہلی دفعہ زندگی میں نے 54 من ایکڑ زمین کا لیا, 1800 روپے گندم میں نے لیا. چاول اس سال جو پیدا ہوئی ہے 8 کلو 10 لاکھ میٹرک ٹن پہلی دفعہ ہویا ہے, اور ہمیں اس کا پہلی دفعہ 1600 روپے ملا ہے. یہ چیز ہماری حکومت دے دی ہے. منیمم سپورٹ پرائس, آپ کی گنے کی فصل دیکھیں, اس کی منیمم سپورٹ پرائس دیکھیں. کسان یقین اٹھا رہے, جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو دعا کر رہے ہیں, اور یہ جو کرتے ہیں نا جس طرح, اور رات کو ٹاک شو دو کے لوگ جس طرح مسکرائیں گے نا یہ کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یقین جانے یہ میں اور آپ اسیس کر سکتے ہیں. چلے بجٹ پاس کروا لیں گے نا پھر آپ, بجٹ تو ایسے بجٹ تو ویسے پاس ہو جائے, بجٹ تو یہ روک نہیں سکتے. اور آپ روک لیں گے, یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. ہم نے بلاول صاحب نے شہباز شریف کو کہ ہمارے پاس اتنے ایم این اے نہیں کہ ہم اپنے ایم این اے آپ کو جولی میں ڈال رہے ہیں, آپ جس طرح چاہو اس کا ووٹ استعمال کرو. لیکن میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے خود اندر لوگ جو ناراض ہیں. اوکے, نہال ہاشمی صاحب, قادر مندوخیل صاحب اور اون عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے